إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر. محترم حاضرین، میرا خطبہ کتاب الطہارہ سے متعلق سلسلہ وار جاری ہے. آج جو ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو قضائے حاجت کے آداب پر چند دیر آپ سے گفتگو کروں گا. قضائے حاجت کیا ہے؟ ایک انسانی ضرورت ہے جس کو ہم عام زبان میں بیت الخلا جانا، ضرورت کے لیے جانا، واش روم جانا کہتے ہیں. پیشاب اور پیخانہ انسان کے جسم سے اگر نہ نکلے تو بیماریوں کا اور اذیت کا سبب بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے اور اس کے نکلنے کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے. پروسیس کے بعد اس کے جو ہے ایک ٹیکنیک سے گزرنے کے بعد اللہ نے اس کے نکلنے کا بھی انتظام کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو قضاء حاجت نہیں ہوتی ہے، ان کا جو ہے کھانا صحیح سے نکل نہیں پاتا ہے، پروسیس کے بعد باہر نہیں ہو پاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا پیشاب ان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، فلٹریشن نہیں ہو پاتا ہے، کڈنی بیکار ہو چکی ہے. اللہ نے اگر ہمیں صحت مند رکھا ہے، ہمیں اگر صحت عطا کی ہے اور ساری چیزیں نیچرل طریقے سے ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہم کو صحت عطا کی ہے، اللہ نے ہم کو فٹ رکھا ہے. اللہ رب العزت کا جتنا شکر اس نعمت پر ہم کریں کم ہے. صرف کھانا ہی نعمت نہیں ہے، کھانے کا صحیح طریقے سے نکل جانا بھی کیا ہے؟ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صحت کی علامت ہے. ہر چیز پر، ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہی یہ ایمان کی دلیل ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی کی علامت ہے. میرے بھائیوں، یہ قضائے حاجت بظاہر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ لوگ اس پر گفتگو کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے طہارت کا مسئلہ، پاکیزگی کا مسئلہ اس سے منسلک ہے. ہم مومن ہیں. مومن کیا ہوتا ہے؟ لا ینجس، ناپاک نہیں رہتا ہے، پاک رہتا ہے. ایمان، طہارت کو ہمارے یہاں نصف ایمان کہا گیا ہے. والطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. اور پیشاب اور پیخانہ جو نکلتا ہے
انسان کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے وہ پیشاب پیخانہ ناپاک رہتا ہے. وہ اگر ہمارے جسم میں لگ جائے، ہمارے کپڑے میں لگ جائے، کہیں اور لگ جائے، تو ہم اس حالت میں نہیں رہ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جب تک اس کو دھل نہ لیں، اس سے صاف نہ ہو جائیں اور اس کے بعد میں وضو نہ کر لیں، تب تک جو ہے ہم پاک نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہ مسئلہ ہماری طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ ہے. اسی لیے یہ نہیں کہ ہم صرف شرمائیں اور اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں. یہ فطرت نہیں ہے. فطرت یہ ہے کہ ہم اس ناپاکی کے بارے میں جانیں اور جان کر کے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعریف کی. تعریف کیوں کی؟ کیونکہ وہ پاکی کے دونوں طریقے استعمال کرتے تھے، جس کو ہم استنجا بولتے ہیں، جس کو ہم استجمار بولتے ہیں. استنجا کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پیشاب اور پیخانہ جو ہمارے جسم سے باہر نکل رہا ہے فطری طور پر، اس کو پانی سے صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے. اگر پانی سے صاف کرتے ہیں تو پانی سے دھلتے ہیں. پیشاب کرنے کے بعد ہم نے طہارت کی پانی سے، پیخانہ کرنے کے بعد ہم نے پانی سے دھل لیا، تو یہ جو ہے استنجا ہو گیا. اور اگر اسی کو ظاہر سی بات ہے پانی ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر پانی آسانی سے نہیں ملتا ہے، تو لوگ کرتے کیا تھے؟ اللہ نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، اور مٹی اگر نہیں ہے تو مٹی کا بدل کوئی چیز موجود ہے. آج ہمارے ہاں ٹیشوز پیپر وغیرہ ہیں جو اس کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں. تو وہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، پتھر کا ڈھیلا ہے، یا ٹیشوز پیپر وغیرہ ہے، اس سے اگر ہم پیشاب کو سکھا لیتے ہیں یا گندگی کو صاف کر لیتے ہیں کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. تو یہ صاف کرنا، ہم پانی نہیں ملا ہم کو، لیکن ہم نے کس سے صاف کیا ہے؟ مٹی سے، پتھر سے، یا اس کے متبادل جو بھی شے ہے اس سے ہم نے صاف کیا ہے. تو اس کو استجمار کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتا ہے؟ استجمار. یہ استنجا کا بدل ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ. اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے، نبی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد زرار میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اس مسجد میں نماز پڑھیں جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. فیہ رجال، اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ اس میں انصار مدینہ کی تعریف کی گئی ہے، ان لوگوں کی جو پتھر کا بھی استعمال کرتے تھے پیشاب پیخانے کے لیے، اور اس کے بعد فوراً پانی کا بھی استعمال کرتے تھے. طہارت کا دونوں معاملہ وہ جو ہے استعمال کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اس میں شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے بعض مشرکین نے کہا بطور مذاق، کیا کہا؟ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز بتلاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنا بھی تم کو بتاتا ہے. مذاق اڑایا انہوں نے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا نہیں مانا، نبی کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی. کیا کہا؟ اجل، کیوں نہیں، بالکل ہمارا نبی ہر چیز بتلاتا ہے، یہاں تک کہ ہم کو پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نہانا ان نستقبل القبلۃ ببول او غائط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قبلے کا استقبال کرنے سے، بعض راتوں استدبار کا بھی تذکرہ ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے سے یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنے سے ہمارے نبی نے ہم کو روکا ہے کہ پیشاب کرتے وقت یا پیخانہ کرتے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے. نبی نے ہم کو روکا ہے. ونہانا ان نستنجی بالیمین، دائنے ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کس سے دھلنا ہے؟ آپ دائنے سے پانی اڈالیے، بائیں سے دھلیے. ونہانا اللہ نستنجی باقل من 3 احجار، اور 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی نے ہم کو منع کیا ہے. ونہانا
اللہ نستنجی بعظم او روث، بعض روایتوں میں بعظم او بعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے بھی روکا ہے کہ ہم استنجا کریں، کس سے؟ ہڈی سے استنجا کریں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ لید اور گوبر سے استنجا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے بھی روکا ہے۔ جتنی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا کیا؟ بالترتیب سب کو بیان کر دیا، تاکہ معلوم پڑے کس قدر دقت اور باریکی کے ساتھ قبلے کا احترام وہ بھی کرتے تھے، مشرکین بھی۔ کعبے کا احترام ان کے پاس بھی تھا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی تمیز ان کے پاس بھی تھی، ان کے پاس بھی کیا بولتے ہیں نجس چیزوں کی اور پاک چیزوں کی تمیز تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ پیشاب پیخانے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ حضرت سلمان سے مذاق اڑایا گیا، لیکن حضرت سلمان نے کیا کیا؟ اب تعلیمات کو سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیا کیا؟ بیان کر دیا۔ تو استنجا کرنا میرے بھائیوں گویا کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد، پیخانہ کرنے کے بعد استنجا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے ایک مومن کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ طاہر نہیں رہ پائے گا، اس کا بدن طاہر نہیں رہے گا، اس کا کپڑا طاہر نہیں رہے گا۔ میں ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کی ان آیات سے، اس آیت سے اور اس حدیث سے، کہ اگر مومن ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے یہاں کیا نماز نہیں پڑھنا ہے تو استنجا نہیں کرنا ہے، کہیں بھی کھڑے کھڑے پیشاب کر لے رہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیا فرق رہ گیا ان مشرکین میں، ان بدوؤں میں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی؟ جو تعلیم لائے وہ مسلمان ہو گئے، جو تعلیم نہیں لائے وہ جہالت پر قائم رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ کیا فرق ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے پاس طہارت کی تعلیم ہے تو استنجا کرنا ضروری ہے، چاہے ہم پانی سے استنجا کریں، چاہے ہم کس سے استنجا کریں، پتھر سے، ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے کیا کریں، ہم استنجا کریں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی دونوں کا استعمال کر لے، اگر اس کے پاس دونوں موجود ہیں تو دونوں کا کیا کرے؟ استعمال کریں، ورنہ پانی کا استعمال اس کے لیے انقا اور اطہار ہے، زیادہ پاک کرنے والا ہے، کیونکہ پانی کو اللہ رب العزت نے اسی لیے نازل کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تمہارے لیے اوپر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو کیا کرے؟ پاک کر دے۔ طہارت کا ذریعہ پانی سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور طہارت کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب جو ہے، وضو ہمارا پانی سے ہوتا ہے، غسل ہمارا پانی سے ہوتا ہے، استنجا ہمارا پانی سے ہوتا ہے، نجاستوں کو ہم پانی سے دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے بہتر ہے کہ ہم استنجے کا اہتمام کریں اور شرعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ اپنائیں۔ آگے چل کر کے استنجا کرتے وقت، استنجا سے جب میں کہوں تو اس سے مراد پیشاب کرنا ہوا یا پیخانہ کرنا ہوا، قضاء حاجت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو، نہ قبلے کی طرف ہماری پیٹھ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ او نستدبرها بغائط او بول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم قبلے کا استقبال، قبلے کی طرف رخ کریں یا قبلے کی طرف پیٹ کریں پیشاب اور پیخانہ کرتے وقت۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیا تعلیم دی؟ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیکن مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو۔ آج ہمارے اگر مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے گا تو قبلے کی طرف یا تو رخ ہوگا یا تو پیٹ ہوگی۔ یہ تعلیم کہاں کے لیے تھی؟ یہ تعلیم مدینہ والوں کے لیے تھی۔ مدینہ سے قبلہ جو پڑتا ہے، قبلہ جنوب میں پڑتا ہے، ساؤتھ میں پڑتا ہے مدینہ سے، اور بیت المقدس کس طرف پڑتا ہے؟ نارتھ میں پڑتا ہے، شمال کی جانب۔ مشرق اور مغرب میں کچھ نہیں ادھر۔ مشرق میں ہندوستان کا ایریا پڑے گا اور مغرب کی جانب افریقہ کا ایریا پڑے گا۔ خانہ کعبہ جو ہے کہاں پڑتا ہے؟ بالکل جنوب میں، مدینے سے۔ مدینہ والوں کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی، کیا کہا؟ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا۔ آج ہمارے یہاں تعلیم دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ شَمِّلُوا وَجَنِّبُوا، شمال یا جنوب کی طرف رک کر کے کیا ہے؟ بیٹھا کرو۔
قبلے کی طرف رخ کرنے سے، قبلے کی طرف پیٹ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اسی روایت میں، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اسی روایت میں موجود ہے، فَأَتَيْنَا الشَّامَ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شام آئے، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيض بُنِيَتْ عَلَى نَحْوِ الْقِبْلَةِ، کہ ہم نے پایا کچھ بیت الخلاء کو، کچھ واش روم کو، کچھ لیٹرنز کو جو تعمیر کی گئی تھی قبلے کی سمت میں، اگر ان میں ہم بیٹھتے تھے تو خانہ کعبہ کی سمت سرخ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ہم اس میں جہت میں انحراف کرتے تھے۔ انحراف کرنا یعنی اس رخ پر نہیں بیٹھتے تھے، الگ رخ پر بیٹھتے تھے تاکہ قبلہ کی سمت ہمارا جو ہے چہرہ نہ ہو، اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا اس کو ہم بدل سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرق یہ ہے، اور دلیل کے ساتھ ہے، کہ اگر آپ کھلے میدان میں ہیں، کھلے میدان میں آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں، چاہے پیشاب کر رہے ہیں چاہے پیخانہ کر رہے ہیں، تب تو ہمارے لیے صراحتاً منع ہے کہ ہم قبلے کی طرف چاہے رک کر کے بیٹھیں چاہے اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں، صراحتاً ہمارے لیے منع ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بنیان میں ہے، عمارتوں میں اگر ہے بیت الخلاء، یا یہ کہ میدان میں ہے لیکن آڑ کے ساتھ کوئی آدمی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب اور پیخانہ کر رہا ہے، تو اس کی قدر گنجائش موجود ہے۔ قدر گنجائش لیے بول رہا ہوں کہ افضل کیا ہے اس کے لیے کہ بلڈنگ کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی اگر بیت الخلاء تعمیر کر رہا ہے، یا باہر بھی اگر پیشاب پیخانہ آڑ میں بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کیا کرے؟ وہ قبلے کا احترام کرتے ہوئے آڑ کے باوجود بھی وہ قبلے کا رخ ہو کر کے نہ بیٹھے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھے، آفت یہی ہے۔ لیکن اگر جو ہے بائی چانس ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جواز کی صورت وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں دیکھا، آپ پیشاب کر رہے تھے، شام کی طرف آپ کا رخ تھا اور کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی۔ کہاں تھے آپ؟ میدان میں نہیں تھے، کہاں تھے آپ؟ اپنے گھر کے اندر تھے۔ اب بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر پر تھا، تو گھر سے دکھائی پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں اور شام کی طرف آپ کا رخ ہے اور کعبے کی طرف آپ کی کیا ہے؟ پشت ہے، آپ کی پیٹھ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی ہے کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے اگر بنیان کے اندر، گھر کے اندر ہے تو، آڑ کے ساتھ ہے تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے میں تھے، سفر میں تھے، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور قبلے کی سمت میں بٹھایا اور اسی طرف رک کر کے پیشاب کرنے لگے۔ تو ان سے پوچھا گیا، اے ابن عمر، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس سے منع کیا گیا اس صورت میں جب ہم کھلے میدان میں ہوں، جب ہم کھلے میدان میں ہوں۔ لیکن اگر آڑ ہے، کوئی حاجز ہے، کوئی پردہ ہے، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان دلیلوں کے باوجود میرے بھائیوں، علماء نے احوط اسی کو قرار دیا ہے، زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ ہم ہر حالت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم قبلے کی طرف رک کر کے یا قبلے کی طرف پشت کر کے جو ہے قضاء حاجت نہ کریں، ساری دلیلوں کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلیلیں عمومی ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فعل ایک قول بتلا رہا ہے کہ ہم جب شام آئے تو دیکھا کہ کچھ جو ہے کیا بولتے ہیں بیت الخلاء، کچھ لیٹرنز وہ تعمیر کی گئی تھی قبلے کی سمت میں، ہم اس سمت میں نہیں بیٹھتے تھے، ننحرف عنہا، ہم اس سے انحراف کرتے تھے، الگ سمت میں بیٹھتے تھے، اس کو الگ سمت میں بیٹھ کر کے استعمال کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے کہ ہماری لیٹرن کی سمت کیا ہے، وہ درست نہیں ہے، اسی لیے احوط یہی ہے کہ ان سمتوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ قضاء حاجت کرتے وقت کون سی چیزیں کرنی مسنون ہیں اور مستحب ہے میرے بھائیوں، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ کچھ تعلیمات اور ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔
تعلیمات کیا ہیں کہ بیت الخلا میں اگر ہم جا رہے ہیں، دیکھیے بیت الخلا ہے کیا؟ یہ جنوں اور جنیوں کا اڈا ہوتا ہے، یہ گندگی کا ایک گھر ہے جہاں جا کر کے آدمی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، گندگی وہاں جاتی ہے۔ تو اس میں جن رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں، شیطانیاں رہتی ہیں، یہ ان کا ماوا اور ملجا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی جب بیت الخلا میں جائے تو یہ دعا پڑھ کر کے جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ میں نے بسم اللہ کیوں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستر ما بین الناس والجن، ستر ما بین الجن وعورات الناس قول بسم اللہ، کہ انسان کی شرمگاہوں کے درمیان اور جنوں اور شیطانوں کے درمیان آڑ جو چیز ہو جاتی ہے، وہ آدمی کا بیت الخلا میں جاتے ہوئے بسم اللہ کہہ لینا ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ کہہ کر کے جاتا ہے تو وہ شیطان اور جنوں کے شر سے اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا تھی کہ اللہ کے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے کیا پڑھتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے حفظ و امان میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ خبث خبیث کی جمع ہے، خبائث خبیثہ کی جمع ہے، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر رب کی پناہ لے کر کے گویا دونوں دعا جمع کر لینا افضل ہے، ہم بسم اللہ کہہ کر کے پھر یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلا میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور فتن سے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ بیت الخلا میں داخل ہو، پہلے بایاں پیر رکھیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں پہلے کیا رکھتے ہیں؟ دایاں پیر، اس کے الٹا کیا کریں؟ پہلا بایاں پیر رکھیں۔ بیت الخلا میں موجود ہیں تو ہم اس وقت تک کپڑے نہ اتاریں جب تک قریب نہ ہونے لگیں، جب تک زمین کے قریب نہ ہونے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب خلا میں جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے کپڑے کو اٹھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے، الا ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہو کہ بغیر کپڑے اتارے ہوئے ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، تو ٹھیک ہے آپ کپڑے اتار کے ہینگر پر رکھ دیجئے، آپ دعا پڑھ کے گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ لیٹرز ایسی ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو کپڑے کب اٹھانا ہے؟ جب زمین کے ہم قریب ہو جائیں، تب اپنے کپڑوں کو اٹھانا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹنا ہے۔ دعا کہاں پڑھنی؟ ہمیں باہر پڑھ کر کے داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ بیت الخلا سے باہر نکلتے تو آپ دعا پڑھتے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طالب۔ کیوں بخشش کا طالب؟ کیا خطا ہوئی؟ کیونکہ انسان باہر جب رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ذکر و اذکار کرتے رہتا ہے، سلام کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر ذکر و اذکار نہیں ہے، جہاں پر بات چیت کرنا بھی ناجائز ہے، الا ہے کہ سخت ضرورت ہو آپ کو۔ اگر آدمی باہر قضاء حاجت کر رہا ہے تو چند آداب اور ہیں۔ وہ ادب کیا ہے کہ وہ دور چلا جائے، اتنا دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظر کسے اوجھل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کرنے کے لیے باہر میدان میں جاتے تو آپ دور نکل جاتے، یا پھر کسی ٹیلے کا یا کسی پیڑ کا جو ہے آڑ لے کر کے آپ قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔
وہ بھی نظروں سے غائب ہو جانا ہے. قضاء حاجت کرتے وقت بات چیت کرنا، ذکر و اذکار کرنا میں نے کہا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے اور آپ قضاء حاجت کر رہے، پیشاب کر رہے تھے، باہر کہیں پیشاب کر رہے تھے آپ. ایک آدمی آیا، سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دیوار پر تیمم کیا اور آپ نے کیا کہ اس کے سلام کا جواب دیا. سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے. یہ چند آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے قضاء حاجت کے مسنون آداب یا مستحب آداب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. قضاء حاجت کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو بچنا ضروری ہے. میں نے ذکر کیا کہ استنجا کے سلسلے میں کس سے استنجا نہیں کرے گا. ان میں پتھر کا استعمال کرنا ہے، مٹی کا استعمال کرنا ہے، ڈھیلے کا، یا اس کے مقابل جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا ہے، یا پانی کا استعمال کرنا ہے. کس سے منع کیا گیا؟ ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے. لید اور گوبر سے استنجا کرنا کیا ہے؟ منع ہے. ایسے ہی محترم چیزوں سے جو قابل احترام چیزیں ہیں، کوئی آدمی بریڈ سے استنجا کر رہا ہے، کوئی آدمی روٹی سے کر رہا ہے، کوئی آدمی فلاں چیز سے کر رہا ہے، جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں اس سے استنجا کرنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے. ایسے ہی قضاء حاجت کرنا ایسی جگہوں پر جو انسانوں کی گزرگاہ ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر استنجا کرنے سے منع کیا ہے. 3 کو ملائن کا ہے. کہاں پر؟ پنگھٹ پر، جہاں سے لوگ پانی لیتے ہوں. آج ہمارے گھروں میں ٹیپ آ گیا، نل آ گئے ہیں اور ہم کو گھر میں پانی ملتا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کہیں چشمہ نکلتا تھا، کہیں جو ہے کیا بولتے ہیں ندی تالاب ہوا کرتا تھا، لوگ پنگھٹ رہتا تھا وہاں پر. اس جگہ کو لوگ صاف رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ پینے کا پانی، ضرورت کا پانی کیا وہاں سے لایا کرتے تھے. اس کو موارد کہا جاتا ہے. پنگھٹ پر استنجا کرنا، پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا ناجائز ہے. ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے، پیخانہ کرنے سے کیا ہے؟ منع کیا. خاص طور پیشاب ہی سے منع کیا، پیخانہ کرنا چاہیے جائے کہ دور کی بات ہے. اسی طریقے سے سائے کے اندر، لوگوں کا سایہ ہے جہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آنے جانے والا ٹھہرتا ہے، وہاں پر چلتے پھرتے روڈ پر پیشاب پر پیخانہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا. اس کو قاریۃ الطریق کہا جاتا ہے. بیچ راستے پر جانب ہو کر کے اگر کوئی کر رہا ہے، گنجائش موجود ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن بیچ راستے پر آپ پیشاب کر رہے ہیں، پیخانہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللعینین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے پر پیشاب پیخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں جا کر کے کیا کرتا ہے؟ پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے. اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مکروہات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا نہ کرے. میں نے ذکر کیا اس کا جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناپسندیدہ چیزوں میں کہ آدمی بیت الخلاء کے اندر اللہ کا ذکر نہ کرے، کسی بھی قسم کا ذکر، یا ذکر والی چیزیں لے کر کے نہ جائے. خاص طور پر مصحف یا ایسی کتابیں جس کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو لے کر کے بیت الخلاء کے اندر داخل نہ ہو. مصحف کسے کہا جاتا ہے؟ وہ قرآن جو پیجز میں چھپا ہوا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے. اگر کچھ حصے یا کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں تو اولا اور افضل یہ ہے کہ اس کو بھی باہر نکال دے تب جائے. اگر اس کے چوری کا یا اس کے لٹ جانے کا یا اس کے نکل جانے کا خطرہ نہ ہو تب. اگر خطرہ ہے تو اس کو چھپا کر کے لے کے جا سکتا ہے بطور مجبوری، لیکن قرآن کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط اتنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں نقش تھا. کس کا؟ محمد رسول اللہ کا. وہ آپ کی انگوٹھی، آپ کی مہر بھی تھی. محمد رسول اللہ کا نقش تھا. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟
انگوٹھی کو باہر نکال دیتے، پھر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے احترام ضروری ہے کہ ہم ایسے اوراق کو، ایسی کتابوں کو لے کر کے بیت الخلاء میں نہ جائیں جو ہے اس کی بے عزتی کا یا اس کے ہتک کا سبب بنے۔ ہمارے ایک سوال کرتے ہیں لوگ، موبائل میں قرآن ہے تو کیا بیت الخلاء میں لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک سوال لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موبائل میں اگر قرآن آپ کا کھلا ہوا ہے کہ آپ کا اسکرین کھلتا ہے تو قرآن دکھتا ہے، یا آپ اسکرین کھولے ہوئے ہیں اور قرآن اس وقت دکھ رہا ہے، آپ اس کو اگر لے کر کے جا رہے ہیں تو گویا آپ قرآن ہی لے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن دکھ رہا ہے، لکھا ہوا ہے قرآن اس میں۔ لیکن اگر وہ آپ کی صرف میموری میں ہے، باہر نہیں، میموری کے اندر ہی صرف قرآن ہے، اور کوئی بھی آپ بٹن دباتے ہیں یا اسکرین کھولتے ہیں قرآن سامنے نہیں آتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ موبائل لے کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک پوائنٹ میں اور بتا دوں، بہت سے لوگ بیچارے مارے شوق کے قرآنی آیات، اذان ہے نا، یا کہ سلام یا اس طریقے سے کیا بولتے ہیں رنگ ٹون لگاتے ہیں۔ اور رنگ ٹون کہاں بجتا ہے؟ آپ جہاں بھی رہے گا وہاں بجے گا، جہاں آپ کا موبائل لے گا وہاں بجے گا۔ آپ بیت الخلاء میں ہیں، اذان ہونے لگی آپ کی، یہ بے حرمتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اولاً تو کیا بولتے ہیں، لجنہ دائمہ سعودی عربیہ کا فتویٰ ہے اس بات پر کہ جو شعائر اسلام ہیں، چاہے اذان ہو، چاہے کلمات ہوں، چاہے کیا تکبیرات ہوں، چاہے جو کیا بولتے ہیں قرآنی قرات ہوں، شاعر اسلام جو ہے ان کا رنگ ٹون لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ رنگ ٹون بجنے سے آپ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں کہیں بھی۔ اسی لیے ان کا رنگ ٹون کو رنگ ٹون نہیں بنانا چاہیے۔ آپ سنیے، آپ شوق سے سنیے، اس کو یاد کیجئے، اس کو بولیے، لیکن رنگ ٹون نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ تاکہ اس کو بے حرمتی سے کیا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے۔ یہ چند تعلیمات تھی میرے بھائیوں بیت الخلاء سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔